السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے دعا حویلی میں آئی ہے، یہ بات کشمالہ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ جس طرح گھر والے اس کی خاطر تعزیت کر رہے ہیں، یہ کشمالہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ جب اما حسین دعا اور نوشیروان کو ایک ساتھ خوش دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج ہماری حویلی مکمل ہو گئی، لیکن صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے۔ تب نوشیروان اما حسین سے پوچھتا ہے، آخر وہ کیا؟ اب تو میں اور دعا بھی ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ تب اما حسین سے کہتی ہے کہ اب میری آنکھیں ترس گئی، میں تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اما حسین اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں تو دعا بھی شرما جاتی ہے، اور یہ بات کشمالہ کو بھی کچھ اچھی نہیں لگتی۔ اب کشمالہ صرف یہی چاہتی ہے کہ دعا کا کسی طرح خاتمہ ہو جائے۔ پہلے تو اس نے دعا پر حملہ کروایا تھا لیکن دعا بچ گئی، لیکن اب وہ حویلی سے دعا کو کسی صورت پر زندہ جانے نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے وہ دعا کے کمرے میں موقع ملتے ہی جاتی ہے اور وہاں استری کی وائر ننگی کر دیتی ہے تاکہ دعا جب بھی اپنے کپڑے آئرن کرے تو اسے کرنٹ لگ جائے اور وہ وہیں مر جائے۔ دعا سے نفرت کی آگ میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہے کہ وہ کسی صورت بھی اب دعا کو برداشت نہیں کرنا چاہتی، اور موقع ملتے ہی وہ دعا کی انسلٹ کرنے پہنچ جاتی ہے اور دعا کو کہتی ہے کہ بہت ہی ڈھیٹ ہو تم، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم ابھی تک نوشیروان کی زندگی میں ہو۔ تب دعا اسے کھری کھری سنا دیتی ہے کہ وہ کس لیے نوشیروان کی زندگی سے جائے، وہ نوشیروان کی محبت کی اکلوتی وارث ہے۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ چلی جائیں نا اس کی زندگی سے، نوشیروان کی زندگی میں تو آپ کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تب کشمالہ اسے کہتی ہے کہ نوشیروان کی پہلی بیوی ہوں میں۔ تب دعا اسے سنا دیتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ نوشیروان نے بیوی کا درجہ کسے دیا ہوا ہے اور آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا ساتھی ملتا ہے تو آپ کسی اور سے شادی کر لیں اور نوشیروان کی زندگی سے چلی جائیں۔ تو دوسری طرف سرفراز جسے لگتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس طرح دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے کیا، اب کہیں اس کی بہن کے ساتھ یہ سب نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنی بہن پر بیجا سختیاں کر رہا ہے۔ لیکن اسے کیا پتا کہ خضر اس جیسا گھٹیا انسان نہیں، اس نے اس سے نکاح بھی کیا اور اس سے پیار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے وہم اور شک کی وجہ سے وہ اس کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ خضر کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوتا اور وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اسے سمجھائیں، آپ یہ بہت زیادہ خضر پر بھروسہ کر رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جب تک اس کی رخصتی ہو یہ خضر سے ملے بھی۔ تب اس کی ماں کہتی ہے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، ابھی نکاح کو چند دن ہی ہوئے ہیں اور تم نے اتنا بڑا تماشا لگا لیا۔ وہ الٹا اس بات کا قصوروار فضا کو بھی ٹھہرا دیتا ہے کہ آخر فضا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ وہ فضا کی بڑی حمایت میں بولتا ہے اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں بہت زیادہ شیطان صفت انسان ہوں اور یہ میرے ساتھ کس طرح گزارا کر رہی ہے۔